بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعتکاف رمضان ایک ایسی سنت ہے جس کے بارے میں بہت سی احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کوئی بھی رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کے بغیر نہیں چھوڑا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وصال سے قبل جو آخری رمضان آپ نے گزارا اس میں نہ صرف 10 دن بلکہ 20 دن تک آپ نے قیام فرمایا، اور اس میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا گیا۔ حضرت جبرائیل نے محض ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ آپ سے قرآن پاک کو مکمل طور پہ سنا، تاکہ اس بات کی مکمل سند اور تحقیق ہو جائے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک حرکت بالکل اسی شکل میں محفوظ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود اور مطلوب تھا۔ اعتکاف کے حوالے سے سیدہ عائشہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے جو متفق علیہ ہے۔ اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات بخشی، پھر آپ کے بعد آپ جو مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں، متفق علیہ۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ اعتکاف آپ کی ایک پسندیدہ سنت تھی جس پہ آپ نے مسلسل عمل فرمایا، اور جو سنت بھی مسلسل عمل کیا جائے وہ تقریباً فرض کے قریب پہنچ جاتی ہے، یعنی ایک شخص اگر اس کا اہتمام کرتا ہے تو اسے وہ اجر ملتا ہے جو فرض کا ہے۔ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ رمضان کریم میں اگر کوئی سنت کی جائے تو اس کا اجر فرض کے برابر ملتا ہے، فرض کیا جائے 70 فرضوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ گویا کہ اعتکاف ایک ایسی سنت ہے جس پر آپ کا عمل احادیث سے بھی ثابت ہے، اور خود عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس میں ایک شخص لازماً یہ چاہے گا کہ اس ہاتھ سے جاتی ہوئی مدت کو، اس موقع کو، اس اپورچونٹی کو جتنا وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کر سکتا ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہو، وہ کوشش کرے۔ چنانچہ رمضان کے آغاز کے عشرے کو اگر کہا گیا ہے کہ وہ رحمت کا عشرہ ہے، اگر درمیان کے عشرے کو کہا گیا ہے کہ مغفرت کا ہے، تو آخری عشرے کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ جہنم سے دوزخ نجات کا ذریعہ ہے، اور اس آخری عشرے ہی میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ گویا کہ رمضان کی 20 تاریخ کو یہ شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھ کر کے ختم ہوتا ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں جن کا تعلق ہمارے اعتکاف کرنے سے ہے۔ سب سے اول یہ کہ اعتکاف کہاں پہ کیا جائے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف کا مقام مسجد ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ مساجد میں اعتکاف کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ گویا کہ اعتکاف کا سب سے مناسب مقام اور محل اگر ہو سکتا ہے تو وہ مسجد ہے۔ فقہ حنفی کو چھوڑتے ہوئے بقیہ فقہا نے جو رائے قائم کی ہے وہ یہ کہ محض مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف اگر مناسب ہوگا تو مسجد میں ہوگا۔ فقہ حنفی اس بات سے اختلاف کرتا ہے، اور ہمیں جو کہ ہمارے ملک میں اکثر کا فقہ حنفی پر یقین ہے، اس لیے مساجد میں مردوں کا اعتکاف ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اور خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کرتی ہیں۔ اعتکاف کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ رمضان کا اعتکاف پورے 10 دن کا ہے، یعنی 20 رمضان سے لے کر کے چاند کے دیکھے جانے تک، اور اس عرصے میں جو ہمیں احادیث سے وضاحت ملتی ہے وہ یہ کہ ایک شخص اپنے تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر کے اس عرصے کو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دہرانے کے لیے جو اس کے خوبصورت نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے الحمد اور اللہ اکبر اور ان کلمات کی ادائیگی کے لیے جو انسان کو اللہ سے قریب کرنے والے ہوں، یعنی اس دوران میں اللہ کے ذکر کی ان تمام صورتوں کو اختیار کیا جائے جو بہترین شکل میں نماز میں پائی جاتی ہے،
قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی شکل میں پائی جاتی ہے، دین پر غور کرنے کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ یہ اعتکاف کا وہ بنیادی مقصد ہے جو اس دوران میں ایک شخص اپنے آپ کو متوجہ اور مرتکز کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گویا اعتکاف میں جو کام کیے جائیں گے وہ عبادت، غور و فکر، تفکر، تدبر اور تعلیم کے وہ پہلو ہیں، تربیت کے وہ پہلو ہیں جو ایک شخص مسجد میں رہ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ اعتکاف کتنی مدت کا ہوگا، اس حوالے سے یہ بات بھی ہمیں احادیث سے ملتی ہے کہ رمضان میں تو یہ 10 دن کا ہوگا، لیکن عام حالات میں اگر ایک شخص چاہے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے مسجد میں 1 دن کے لیے بھی، آدھے دن کے لیے بھی، 1 گھنٹے کے لیے بھی، 10 منٹ کے لیے بھی، یعنی جب وہ نیت کر کے داخل ہو مسجد میں کہ میں اتنے عرصے کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں تو یہ اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اس دورانیے میں اسے وہی کچھ کرنا ہوگا جو اعتکاف کے لوازمات میں سے ہے، یعنی وہ اس دوران میں کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی حدیث میں ممانعت کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں حضرت عائشہ ہی کی ایک حدیث ملتی ہے، اور بقیہ احادیث بھی ہیں لیکن یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس کے ساتھ جسم مس کرے، نہ کسی حاجت سے مسجد سے نکلے بجز اس حاجت کے جس کے لیے مسجد نکلنے کے سوا چارہ نہ ہو، اور کوئی اعتکاف نہیں ہے بغیر روزے کے، اور کوئی اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع میں۔ یعنی اس حدیث میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو ہماری زندگی کے عام معاملات ہیں، ایک شخص کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو عیادت کی جائے، سلام کرے جواب دیا جائے، انتقال ہو جائے جنازے میں شرکت کرے، دعائے مغفرت کرے، یعنی یہ فرائض میں سے ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ اس اعتکاف کے دوران وہ عیادت بھی نہ کرے، گویا اپنے آپ کو تمام معاملات سے کاٹ کے محض خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بعد میں لگا دے۔ ایسی یہ بات فرمائی گئی کہ وہ کسی تجارت کام سے باہر نہ جائے، کسی سے گفتگو نہ کرے، بات چیت نہ کرے، یعنی ان تمام چیزوں کو جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو سکتی ہیں ان سب سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے مسجد میں رکنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ فقہ کی کتب میں جو تعریف اعتکاف کی بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو تمام معاملات سے کاٹ کر نیت کرنے کے بعد مسجد میں بٹھا لینا۔ ایک حدیث میں معتکفین کے حوالے سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ معتکفین گویا ایسے ہیں جیسے کہ مسجد کے اندر کھوٹے لگے ہوئے ہوں، ان کھوٹوں کی وجہ سے گویا کہ وہ مستقل وہاں بیٹھ گئے ہیں، جم گئے ہیں ایسے افراد۔ اور ان کے حوالے سے یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ اگر یہ کھوٹے جو وہاں جم گئے ہیں مسجد میں 10 دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے نہ ہو تو ملائک ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو ڈھونڈتے ہیں، اور اگر وہ وہاں پر ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں۔ یعنی حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ مستقل طور پہ مسجد میں رک جانے کا، ٹھہر جانے کا عمل ہے جسے ہم اعتکاف سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا اعتکاف کے دوران وہ چیزیں جو ہم عام زندگی میں اختیار کرتے ہیں ان کی ممانعت ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ ایک شخص اتنا شدید بیمار ہے کہ صورتحال بالکل کرٹیکل ہے، انتہائی نازک ہے، تو کیا اس شکل میں بھی ایک معتکف عیادت نہیں کر سکتا؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ بھی سیدہ عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کی صحت بہت سخت خراب تھی، آپ نے ان کی عیادت فرمائی۔ بلا شبہ اعتکاف کے دوران ایک تو باہر نہیں جا سکتا، لیکن فرض کیجئے کہ مسجد میں کوئی بندوبست نہیں ہے ایک شخص کے غسل کا یا بیت الخلاء جانے کا، تو کیا وہ مسجد کے باہر جہاں بیت الخلاء ہے یا غسل خانہ نہیں جا سکتا؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں ایک شخص نہ صرف باہر جا سکتا ہے بلکہ اگر مسجد قریب اس کا گھر ہے تو وہاں جا کر کے فارغ ہو کے آ سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر
مسجد میں خود اس کا بندوبست ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ایک شخص محض اس بنا پر کہ اس کو وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یا اس کو اپنے جسم کو دھو کے صاف کرنا ہے، وہ زبردستی گھر جائے، اس کی کوئی گنجائش احادیث کی روشنی میں نہیں بنتی۔ ہاں اگر مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہو سکتی، وہ اعتکاف میں جائز ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے یہ چیز بھی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ گویا ایک ایسا اورینٹیشن کا پروگرام ہے، یہ ایک ایسا اپنی تمام توجہات کو مرتکز کرنے کا پروگرام ہے جس میں رمضان کے آخری عشرے میں ایک شخص ان افراد کے ساتھ جو مسجد کے اندر ہوں، محض دین کے رشتے سے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے ان سے علم حاصل کرتا ہے، ان سے دین پر گفتگو کرتا ہے، اور خود اپنی انفرادی عبادت کے ذریعے یہ اپنے گناہوں کو بخش پانے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا اعتکاف محض اپنے آپ کو کاٹ کر کے آرام کرنا نہیں ہے مسجد میں جا کر کے، کہ ایک جا کر کے سو گیا اور گھنٹوں سو رہا ہے، بلکہ اعتکاف اس غرض کے لیے ہے کہ مسجد میں دیر تک جاگ کر کے قرآن پاک کا مطالعہ کر کے اہل علم سے دین کی باتیں سیکھ کر کے اپنے ایمان کو بہتر بنایا جائے، اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے اس کوشش کے ذریعے جو دین کے لیے کی جانی چاہیے، اپنی اصلاح کی جائے۔ اور آخر کار اس تمام اورینٹیشن کے بعد، اس تمام قوت ایمانی کے حصول کے بعد، جب ایک شخص واپس اپنے گھر میں پہنچے، اپنی دکان پہ پہنچے، اپنے جاب پر پہنچے، تو وہ اس کو وہاں پہ استعمال کر سکے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بہت سے نیک کاموں کا اجر صرف ان کاموں کے اندر ہونا چاہیے، اس کے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ رمضان کی برکتیں رمضان میں ہونی چاہیے، رمضان کے گزرنے کے بعد اس کے کوئی آثار ہم پہ نظر نہیں آتے۔ اعتکاف کے حوالے سے بھی سمجھ لیا گیا ہے کہ اعتکاف محض چند دنوں کے لیے بیٹھ جانے کا نام ہے، مسجد میں قیام کا نام ہے۔ اس کے اثرات، وہ تبدیلی جو اس 10 دنوں میں ہونی چاہیے، اس کا کنٹینویشن، اس کا جاری رہنا زندگی کے عام معاملات میں ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ اگر ایک شخص 10 دن اعتکاف کرتا ہے اور ہر لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ہر لمحے ذہن میں اس بات کو تازہ کرتا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوں، لیکن وہی اعتکاف سے نکلنے کے بعد مغرب کے دیے ہوئے نظاموں کا بندہ بن جاتا ہے۔ اعتکاف سے نکلنے کے بعد اس فحاشی اور عریانی کا نمائندہ بن جاتا ہے جو بے شمار میڈیا چینلز پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اعتکاف سے نکلنے کے بعد اس معاشی نظام کا حصہ بن جاتا ہے جو استحصال پر مبنی ہے، جس میں ایکسپلائٹیشن اور غریب کو غریب تر بنا دینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور امیر کو امیر بنانے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اعتکاف سے نکلنے کے بعد اس انتظامیہ کا حصہ بن جاتا ہے جو لوگوں پہ ظلم کر رہی ہو، زیادتی کر رہی ہو، ان سے محبت نہ رکھتی، ان کا خیال نہ کرتی ہو، تحفظ نہ دیتی ہو، تو اس کا یہ پورا اعتکاف کے 10 دن کا وقت irrelevant ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے کہ یہ تربیت حاصل کی گئی وہ کس غرض کے لیے تھی؟ کیا وہ صرف اس لیے تھی کہ اپنے آپ کو وہ کاٹ کر اپنے گھر والوں سے یہاں پہ رکھے، یا اس لیے تھی کہ وہ اس قربانی کے بعد یہ چاہتا ہے کہ جو اس نے سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، جو غور کیا ہے، اس دین کو اپنے شعبے میں جہاں اس کی ذمہ داریاں ہیں وہاں پر رائج اور نافذ کر سکے، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کو اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے ان تمام پروفیشنل پہلوؤں میں لا سکے جو اس نے اختیار کیے ہیں۔ گویا اعتکاف رمضان کریم کے حوالے سے ایک ایسی عبادت ہے جس کا نہ صرف یہ کہ اجر بے انتہا ہے، بلکہ اس کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی اثرات غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر اعتکاف کو اس معنی میں کیا جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے اصحاب نے کیا، آپ کے ان بہت سے
ماننے والوں نے کیا جو آپ کے نام سے نسبت رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے معاشرے میں وہ اصلاح اور فلاح پیدا کی جس کے لیے اسلام آیا ہے، تو پھر اعتکاف کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اعتکاف کو محض ایک رسمی عبادت بنا لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو بلا شبہ ذات کو فائدہ ہوگا، لیکن جو اعتکاف کی روح ہے وہ حاصل نہ ہو سکے گی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے سارے عبادات کو جن میں اجتماعیت اور انفرادیت یکجا کر دی گئی ہے، اعتکاف بلا شبہ انفرادی عبادت ہے، لیکن مسجد میں ہونے کے سبب ایک اجتماعی عبادت بن جاتا ہے۔ ہر فرد جو مسجد میں آیا ہے اعتکاف کی نیت سے، وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ بعض اوقات نوافل اور تہجد ساتھ مل کے پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تجوید سیکھی جاتی ہے ایک دوسرے سے مدد لے کر کے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو اجتماعی عبادت بن جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انفرادی عبادات کو اور اجتماعی عبادات کو ان کی روح، ان کے اصل مقصد، ان کے اصل منزل کو سامنے رکھتے ہوئے اختیار کریں، تاکہ اعتکاف ہو یا دیگر عبادات ہوں، اس کے اثرات نہ صرف ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہمارے ملک پہ ظاہر ہوں، اور ہمارے ملک کی پالیسیز، ہمارے ملک کے وہ فیصلے جن کا تعلق عوام کی فلاح کے ساتھ ہے، وہ اعتکاف سے انسپائرڈ ہوں، ان کی بنیاد وہ تعلق ہو جو اعتکاف کے دوران ایک شخص اللہ سے پیدا کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیدا کرتا ہے، اور اپنے پورے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی کو، اپنی موت کو، اپنے ہر کام کو کر دیا ہے۔ گویا وہ اس دعا کی عملی تصویر بن جاتا ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز، میری قربانی سب آپ کے لیے ہو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ وہ اعتکاف کا پیغام ہے، یہ وہ اعتکاف کا فلسفہ ہے، یہ وہ اعتکاف کے اثرات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہونے چاہیے، اور جس کے لیے رمضان کے آخری عشرے کو مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اعتکاف کو نہ صرف اس کی ظاہری شکل میں بلکہ اس کی روح اور مقصد کے ساتھ کرنے کے بعد معاشرے کے ایک مثبت اور صحت مند معمار کی حیثیت سے ان خرابیوں کو دور کر سکیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، اور معروف کو، اچھائی کو، حق کو، اللہ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ایک انتہائی فعال کارکن کی حیثیت سے اس نیک کام میں شامل ہو کر کے اس ملک کو فی الواقع اسلام کا نمائندہ ملک بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔